برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، والصلاة والسلام علی نجوم الہدی وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ برارۃ التقیٰ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله المولانا العظيم، وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے قانون اور اصول کے مطابق غلامی کا ثبوت دیں اور باواز بلند امام الانبیاء فخر آدم و عیسیٰ و رسول جو خانہ حسن کا رکن معظم ہے، اسی باوقار محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا گلدستہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے کہ اب آنے والا جمعہ شاید ہم رمضان میں نہ پائیں، لفظ شاید یہ ہو سکتا ہے، تو اسی جمعہ کو ہم الوداع جمعہ کہیں گے، لیکن اگر مکمل 30 روزے ہو رہے ہیں تو وہ جمعہ بھی شاید ہمیں مل جائے۔ اسی لیے آج ہم نے الوداع بھی سنی۔ میں نے کہا تھا ایک بار وقت نکل جائے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، اس لیے ماہ رمضان میں بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مولا کو ہمیشہ راضی رکھے۔ ماں اپنی اولاد کو جیسا پیار کرتی ہے، زمانہ کہتا ہے ویسا پیار کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔
یہ محبت ہی تو تھی کہ مہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا مروہ پر دوڑی تھی. ماں اپنی اولاد کو بے انتہا چاہتی ہے. اکثر ہم نے دیکھا کہ ماں جب تک ماں نہیں تھی گندگی سے دور رہا کرتی تھی، مگر جیسے ہی ماں بن گئی اولاد کبھی کبھی اس کی گود میں پیشاب کر دیتی ہے، کبھی کبھی ماں اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، مگر اب وہ چڑچڑاپن، اب وہ نفرتیں اس سے دور ہے، اس لیے کہ جو گود میں ہے وہ اس کا نور نظر ہے، وہ اس کا لخر جگر ہے. آپ ذرا سا غور کریں، ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی. تاریخ اٹھاؤ تو بہت ساری ایسی باتیں ملے گی جہاں ماؤں کی قربانیاں ہیں، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ بندہ بیماریوں میں کہیں بھی ہو باپ کو یاد بعد میں کرتا ہے، پہلے تکلیفوں میں اس کی زبان پر اگر کوئی چیز آتی ہے تو ماں ہی کا لفظ آتا ہے. ہم پکارتے ہیں نا، ہائے ماں بڑا پریشان. اب سنیں، ایک ہے ماں کا محبت کرنا جو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار، اور ایک طرف مولا کا اپنے بندوں سے محبت کرنا. وہ ایک طرف اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. مگر کب؟ جب ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. حضور بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں سے اتنی محبت کرتا ہوں. دیکھیں ہم ماہ رمضان میں اس کے لائق ہوئے یا نہیں؟ کئی دن گزر گئے، ہم نے صرف وقت نکالا. اب کئی لوگوں نے تو عید کی تیاری بھی کر رکھی ہوگی، تراویح ہو یا نہ ہو مگر بازار جا کر کپڑا ضرور خریدنا. تراویح ہو یا نہ ہو مگر ہمیں عید کے لیے بہترین انتظام ضرور کرنا. رمضان چاہتا ہے تو جائے، ہم تو عید والے. آج یہ نظریہ ہم نے پیدا کر لیا، ہم عید تو کریں گے مگر عید جس کی وجہ سے مل رہی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے فوت کر دی. غور و فکر کرے، سوچے. ایک حدیث پاک میری نظروں سے گزری، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان والے، پھر آقا فرماتے ہیں اور ملائکہ یعنی فرشتے میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے. ذرا سوچیں وہ کون سی مصیبت ہے کہ جبریل کو رونا پڑے؟ وہ کون سی مصیبت ہے کہ میکائیل کی آنکھ سے آنسو بہے؟ وہ کون سی مصیبت ہے کہ موت کا فرشتہ بھی اس وقت ڈر جائے؟ آخر ہے کون سی مصیبت؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں صحابہ نے پوچھا
کہ سرکار آخر وہ مصیبت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانی فرشتے روئے، زمین و آسمان والے روئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صحابہ سنو، وہ مصیبت ماہ رمضان کا رخصت ہونا ہے، ماہ رمضان کا نکل جانا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز ایک مرتبہ نکل گئی وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی، تو رمضان کا جانا میری امت کے لیے مصیبت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں اجر و ثواب کو بڑھا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے آگ و عذاب سے مسلمان کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دگنا برکتوں کا انتظام کیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ماہ رمضان رخصت ہو رہا۔ مسلمانوں ذرا سوچے، ہم نے قدر کی تو کیا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہو صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہے، تھوڑی سی تھکان کیا لگی، ہم بستر پر لیٹ گئے، یوں سمجھ لے زور کے بعد لیتے عصر کی آزان ہوئی، ہم کھڑے ہو گئے۔ تو غیر رمضان کا حال یہ ہے کہ ہم اٹھے تو اٹھ گئے اور نماز میں پہنچ گئے، مگر ماہ رمضان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اٹھے تو جیسے ہی کھڑے ہو گئے فوراً بستر بولتا ہے مولا اسے جنتی بچھونا عطا فرما دے، اسے جنتی بچھونا عطا فرما دے۔ یہ رمضان کی برکتیں۔ بندہ کھڑا ہوا، وضو کے لیے برتن اٹھایا، برتن کو کیا ضرورت کہ بندے کے لیے دعا کرے، مگر رمضان کی یہ برکتوں کا نتیجہ ہے کہ جس برتن میں پانی لیا جائے وہ برتن بھی اس بندے کے لیے دعا کرتا نظر آتا ہے۔ میں نہیں کہتا آمدہ کا لال کہتا، برتن دعا کرے، یہاں تک کہ جب پانی اٹھایا جاتا ہے تو پانی خود بندے کے لیے دعائیں کرتا نظر آتا ہے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ اتنا ہی نہیں پیارو، جو لباس ہم پہنتے ہیں، اٹھ کر جیسے ہی اس نے ہم نے اپنے بدن پر پہن لیا، وہ بدن کا پہنا ہوا کپڑا بھی کہتا ہے اے مولا اسے جنتی لباس عطا فرما۔ 100-200 میٹر والا کپڑا، مگر ماہ رمضان میں اس کا پاور بدل گیا۔ یہ کپڑا اب دوسرے کپڑوں پر فخر کرتا ہے کہ مولا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے تو نے ایسے بدن پر پہنایا جو روزے رکھ کر تجھے یاد کر رہا ہے، جو نمازیں پڑھ کر تجھے یاد کر رہا ہے، جو سجدہ کر کے تجھے یاد کر رہا ہے، جو رکوع کر کے تجھے یاد کر رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر کے تجھے یاد کر رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو بدن پر پہنا ہوا کپڑا روزوں سے فخر کر سکتا ہے تو ذرا سوچے وحدہ لا شریک جس نے روزہ دیا وہ فرشتوں میں کتنا فخر کرے گا، مولا کتنا فخر کرے گا۔ میرے فرشتوں آج میرے فلاں بندے نے روزہ رکھا ہے، ہزاروں نعمتیں دنیا کی لا کر رکھ دو، آج میرے بندے کو ناراض نہ کیا جائے گا، اس نے مجھے یاد کیا ہے، اب میں اسے یاد کروں گا۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رحمتیں ہیں، مگر ہم اس کی کوئی قدر جانتے ہی نہیں۔ اچھا وقتی طور کے نمازیوں کا حال ابھی یہ ہوگا کہ عید ہی کے دن سے صفوں کی گنتیوں میں گنتی کم ہوگی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی مغرب دیکھو، عصر دیکھو، اوہ جگہ نہ بھی نہیں، اچھا نمازی بیچارہ پیچھے باہر نکل گیا، دکا دکی ادھر ادھر، کبھی کسی کو کیا کہہ دیا کیا کہہ دیا، مگر روزے میں خیال رکھیے غیبت منار،
اس لیے کہ غیبتیں کرنے کے بعد روزہ رہتا ہی نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا، آپ سے روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ آپ روزہ رکھو اور شام کو جب تک میں اجازت نہ دوں آپ روزہ نہیں کھولیں، میری اجازت لینا پھر روزہ کھولا۔ صحابہ کی جماعت نے روزے رکھے، شام ڈل گئی، ایک صحابی آئے، کہا حضور شام ڈل گئی، اگر اجازت ہو تو روزہ افطار کرو۔ حضور نے فرمایا اجازت۔ پھر ایک اور آئے، کہا حضور اجازت ہو تو افطار کرو۔ حضور نے اجازت دی، انہوں نے افطار کیا۔ اس طریقے سے صحابہ آتے رہے، اجازت لیتے رہے، حضور اجازت دیتے رہے۔ ایک صحابی اور آئے، کہا حضور میرے گھر کی 2 بچیوں نے بھی روزہ رکھا ہے، وہ یہاں آنے سے شرماتی ہے، کہ حضور آپ کی اجازت ہو تو میں ان بچیوں کو کہہ دوں کہ حضور نے اجازت دی ہے، روزہ افطار کرا۔ حضور کی بارگاہ میں جب یہ پیغام صحابی نے پہنچایا، نبی نے اپنا چہرہ بطحا پھیر دیا۔ اللہ اکبر، یہ سب کے لیے حکم ہے، سنیں۔ دوبارہ اس صحابی نے پوچھا، حضور نے چہرہ پھیر دیا۔ صحابی نے پھر پوچھا، اب حضور جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صحابی کس روزے کی بات کرتے ہو؟ ان بچیوں نے روزہ رکھا ہی کہا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَلِيلٍ، میرے رسول سے بڑا غیب کی خبر دینے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اے بسم اللہ پارک والوں، اطراف کے آنے والوں سنو، یہ نہ سمجھنا کہ حضور تمہیں نہیں دیکھ رہے، میرے نبی کا جلوہ تو ہر طرف ہے، جہاں عشق میں ڈوب کر اپنے دل میں مصطفیٰ کا مدینہ بسا کر تو جدھر نظر ڈالے گا میرا رسول وہاں نظر آئے گا۔ تو دیکھ تو صحیح، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَلِيلٍ، میرا حضور غیب کا شہنشاہ۔ حضور فرماتے صحابی انہوں نے روزہ رکھا ہی کہا حضور انہوں نے سحری کی ہے، میں گواہ۔ حضور ارشاد فرماتے نہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں، جاؤ گھر جا کر انہیں کہہ دو کہ الٹی وامٹ۔ حضور فرماتے ان سے کہو کیا کرے۔ صحابی گھر پہنچے، دونوں بچیوں کو کیا کرائی؟ خون نکل آیا، خون نکل آیا۔ صحابی یہ خبر لے کر بارگاہ رسول میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پورا قصہ سنایا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آ کر کے صحابی نے کہا حضور 2 بچیوں نے روزہ رکھا مگر تڑپ رہی ہے، سرکار اجازت دے کہ روزہ افطار کر لے۔ آقا فرماتے دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ یہ دوسری روایت بیان کر رہا ہے، دونوں کو لایا گیا۔ پہلے ایک کو بلا کر حضور نے فرمایا کیا کرو، اس نے پیپ کہہ کیا، پیپ پرو پا، یہ کہہ کیا الٹی، پورا کٹوڑا پر گیا۔ پھر دوسری کو بلایا، پھر اسے بھی کہہ کر آیا، اس نے بھی پیپ کو کہہ کیا، پورا کٹوڑا پر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لڑکی دوسری کے ساتھ مل گئی اور دونوں نے بیعت کر تیسری کی قیمتیں شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے انہوں نے روزہ تو رکھ لیا، مگر جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان حرام چیزوں سے انہوں نے روزہ کھول دیا۔ یہ حضور فرماتے ہیں تو ان کا روزہ نہ رہا۔ اس لیے پیارو بچے پورے روزوں میں اپنی زبانوں کو لگام دے دو۔ اگر کوئی ابراہیم جا رہا ہے، اگر کوئی ساجد جا رہا ہے، اس کے عیبوں کو روزے کی حالت میں بیان نہ کرو، بلکہ حالت روزہ میں تو حکم یہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے مولا دیتا ہے، جو مانگتا ہے مولا
سے اچھا بنا دے، حال یہ ہوگا کہ روزہ دار کی دعا پر فرشتے آمین کہیں گے اور مولا دعا قبول فرمائے گا۔ یہ حال تمہارا ہونا چاہیے۔ ہم نے ماہ رمضان اور روزوں کی قدر ہی کو نہ جانا۔ آپ یقینی طور پر بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی نعمتیں اور اس میں رحمتیں عطا فرمائی۔ بہت ایسے بھی بندے ہیں کہ جو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ ان کی زبانوں سے تلاوت کبھی سوکھتی نہیں، بیٹھ گئے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پڑھتے رہے، کبھی شام ڈھل جاتی ہے۔ کئی بندے ایسے ہیں جو ایک دن میں کبھی 2 پارے، کبھی 3 پارے، کبھی 5 پارے پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کے سبب ہے، خالق ارض و سماوات کی رضا کے سبب۔ اچھا، قرآن پڑھنا ہمارے جوانوں میں بہت کم ہے، حالت روزہ میں، اور وہ بھی زبان سے قرآن کی تلاوت۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہو گیا کہ بندہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرے۔ تو یقینی طور پر اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے۔ کبھی کبھی بندہ چیزوں کا احساس نہیں کرتا کہ میں کتنے آگے نکل گیا۔ میں ایک اشارہ کر دوں، اشارہ۔ کسی نے اس سال، یہ یوں سمجھ لے جو سال گزر گیا، اس سال اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالی، باقاعدہ روپیوں کو گنا گیا اور اسی کے اعتبار سے باقاعدہ ضرب لگا کر، جسے ہم سروارہ بولتے ہیں، کر کے اس بندے نے زکوٰۃ نکالی۔ ایگزامپل، کسی کے پاس 2 لاکھ روپیے ہیں، اس بندے نے 2 لاکھ کی زکوٰۃ کو ضرب دیا، ملایا 100 کی نوٹ پر 2.5 روپیہ، 1 لاکھ پر 2,500، 2,500 روپیہ، تو 2 لاکھ پر اس نے 5,000 مکمل گن کر نکال دیا، اور وہی 5,000 کو اپنے غریبوں میں، اپنے چاہنے والوں میں جو زکوٰۃ کے حقدار ہے اس بندے نے دے دیا۔ ابھی یہ سال آیا، کبھی کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اس بندے سے پوچھے آپ، اگر یہاں کوئی ہو اب یہ زکوٰۃ نکالے گا نا، تو پہلے اس نے 5 نکالی تھی، اب 110% اس کی زکوٰۃ میں اضافہ ہوگا، اب اسے 10 نکالنا پڑے گا۔ تو 10 کیوں ہوئی؟ پہلے 5 تھی، اب 10، تو 10 کی سنکھیا بتا رہی ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ راہ خدا میں 1 2 70 لو۔ کبھی کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں ہیں کہ مولا دیتا ضرور ہے، مگر بندہ اسے دیکھ نہیں پاتا، بندہ اسے سوچ نہیں پاتا، اس لیے کہ ہمارے دیکھنے کی حد ایک حد تک ہے، اس کا دائرہ ہے، سوچنے کی حد ایک حد تک ہے، اس کا دائرہ ہے، اس لیے ہم اپنی حد تک رہتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندوں کو چاہیے کہ اپنے مولا کے گن گائیں، جو کہے سو کرے۔ اگر ہم ویسا ہی کرتے رہے جیسا مولا اس کا رسول چاہتا ہے، تو یقین جانو پیارو، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، قبر بھی کامیاب ہوگی، اور حشر میں اٹھنا بھی کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ آپ اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں، ابھی بچے کچھ جتنے دن ہے اسے عبادتوں میں گزارے، روزوں میں گزارے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اب یہاں عید کا ٹائم کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے، بات کمیٹی سے ابھی ہوئی نہیں ہے، تو اگر عید
یوں سمجھ لے آنے والے جمعہ ہی کو ہو گئی، تو اس سے پہلے آپ کو کمیٹی باخبر کر دے گی کہ کون سا وقت ہے، اور اگر جمعہ کو نہیں ہوئی، سنیچر کو عید ہوئی، تو جمعہ ہی میں اس کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ ابھی جو بچے اسے دن ہے اسے عبادتوں میں، ریاضتوں میں گزارے۔ آخری بات میں یہ کہنے والا تھا کہ مجھے ایک بندے نے ایک میسج دیا، وہ آپ تک پہنچا رہا، وہ یہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ نہیں رکھوایا جاتا۔ ماں باپ یہ تصور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، گرمی ہے، صبح شام تک ٹیوشن جائے گا، اسکول جائے گا، روزہ کیسے رکھے گا، تھک جائے گا۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر نہیں پیارو، انہیں اٹھاؤ اور روزہ رکھواؤ، انہیں اٹھاؤ اور روزہ رکھواؤ۔ ابھی وہ نابالغ ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، مگر عادت اگر پڑ گئی تو جب فرض ہوگا تب تک وہ عادت پاور والی ہو جائے گی۔ سمجھ رہے؟ اسے صبح اٹھاؤ، سحری کراؤ، اور اگر دوپہر میں کہے امی بھوک لگی ہے، پاپا پیاس لگی ہے، بیٹا پی لے، کھا لے۔ شریعت نے اسے روکا نہیں ہے، مگر کم از کم جتنا رکے گا سمجھ لو اس کی کیپیسٹی اتنی ہو گئی۔ کوئی بچہ 2:30 بجے تک رک گیا، کیپیسٹی اتنی ہوئی۔ کوئی 3 بجے رک گیا، سمجھ لو 3 بجے کی کیپیسٹی ہو گئی۔ کوئی 4 بجے تک رک گیا، کیپیسٹی بڑھ گئی۔ کوئی 5 بجے تک رک گیا، پھر کیپیسٹی بڑھی۔ ماں باپ سمجھ گئے اب یہ قابل ہو چکا ہے، روزہ رکھ لے گا، یہ قابل ہو چکا ہے، افطار کرے گا آرام سے۔ تو پیارو اپنی اولاد کو یہ سبق دو، یہ تعلیم دو۔ پہلا زینہ، پہلی درسگاہ اس کے ماں باپ ہی ہے، مگر اگر آپ نے سوچا یہ چھوٹا ہے کیسے رکھا ہے، نہیں، اسے اٹھاؤ، کھلاؤ، کوئی بات نہیں۔ 11 بجے پیاس لگی، پلا دیا، ابھی روزہ اس پر فرض نہیں ہے، مگر جب فرض ہوگا اور عادت اگر نہیں بنی تو گنہگار سب سے پہلے ماں باپ، اس لیے ابھی سے عادتیں ڈالنا۔ دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اس پر پہلے مجھے، بعد میں تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔